السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ بعافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت نہایت امپورٹنٹ ایک ایشو لے کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ بہت اہمیت کے ایک حامل ایک مسئلہ ہے جو ہم آپ سے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب بیت الخلاء جائے تو ہمیں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی تو فائدہ ہے یہ کہ ہم ایک سنت پر عمل کریں گے۔ اس میں ہم آپ سے 4 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم باتھ روم جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، سطر ما بین اعین الجن و بنی آدم ان یقول بسم اللہ، کہ جنات اور بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے درمیان کے جو سطر ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھتا ہے انسان باتھ روم جانے سے پہلے تو یہ سطر ہو جاتا ہے، خبیث الطبع جو جنت ہے اس کے درمیان یہ ایک پردہ بن جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے اور انسان کی جو سینسٹیو ایریا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے کھیل نہیں سکتا۔ حالانکہ خبیث جنات کی عادت ہے کہ انسان کی مقات کے ساتھ، ان کی سینسٹیو ایریا کے ساتھ کھیل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں اس سے نہ بچنے کی خاطر، اس پر عمل نہ کرنے کی خاطر جب وہ ٹوائلٹ جاتی ہے یا باتھ روم جاتی ہے تو ان پر طرح طرح کے اٹیکس جنات کی طرف ہوتا ہے، کبھی کبھی ان پر اثرات ہو جاتے ہیں، پھر چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب باتھ روم میں انٹری لیں تو ہم بسم اللہ پڑھیں اور بائیں پیر داخل ہو۔ دوسری چیز وہ ہے کہ باتھ روم جانے سے پہلے ہمارے انگلی میں ہمارے جسم میں اگر اللہ کی کتاب قرآن کریم کچھ آیتیں ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے کوئی اسماء اگر لکھی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اتار کے ہم باتھ روم میں جائیں، کیونکہ اس سے قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم میں جب ہم جائے قضاء حاجت کے لیے جائے یا نہانے کے لیے جائے، ہم پورے نیکڈ نہ ہو، ہم پورا ننگا نہ ہو، کیونکہ جب انسان نیکڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی روزانہ ننگے ہو کے نہانے کی جب اس کو عادت لگ جاتی ہے، پھر اس سے حیا کی جو مقدار ہے وہ دن بدن کم ہو جاتا ہے۔ اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب انسان کی حیا ختم ہوتی رہتی ہے تو پھر بڑے بڑے گناہوں کو وہ ہلکے میں لیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کو سینس نہیں آتا، اس کو شعور تک نہیں ہوتا، اس کو ریئلائز تک نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں حفاظت کرے۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں کرنی ہے اور اس کا خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم باتھ روم سے نکلے تو ہم دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ہم معافی مانگتے ہیں اللہ جس نے ہم سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کیا اور ہمیں راحت دی۔ جن شخص کو پیشاب اور پائخانہ کا پرابلم ہے یا یورینری پرابلم ہے یا اسٹول کا پرابلم ہے، اگر پیشاب اٹک جاتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کتنے درد اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو سسٹم ہمارے اندر بنایا سینسٹیو سسٹم ہے کہ جتنا مقدار نکالنا ہے وہ نکل جاتے ہیں اور جتنا مقدار پیشاب کی تھیلے کے اندر یا ہمارے پیٹ کے اندر غلیظ جمع رہنا وہ اتنا رہ جاتے ہیں۔ اگر پورا پیشاب اور پورا پائخانہ نکل جاتے تو انسان مر جاتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، اسی لیے اسی کے شکریہ کے طور پر ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اگر غلطی ہوئی۔ کہ وہی اللہ ہے جس نے ہم سے تکلیف دہ چیزوں کو جو ہمارے لیے تکلیف دے سکتی ہے، جو ہمارے لیے مضر ہو سکتے ہیں، وہ ہم سے نکال دیتے ہیں اور باقی ہمارے اندر پیٹ کے اندر رکھ کر ہمیں طاقت اور اسٹرینتھ دیتے ہیں۔ امید ہے کہ ان 4 باتوں پر ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی ہم طرح طرح کے مصائب سے ہم پریشان نہیں ہوں گے، جناتوں کی اٹیک سے ہم دوچار نہیں ہوں گے اور طرح طرح کی بیماری میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ہم پیروی کرنے والے بنیں گے۔